بھارت کے خلاف جنگ میں فتح اللہ کی طرف سے ملی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا گیا تھا۔ ایوان صدر میں اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کی تقریب اور ظہرانے پر میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی سے فتح ملی۔ پاکستان ہمیشہ اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے مضبوط موقف اختیار کرتا ہے۔ عبداللہ دوئم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں صدر زرداری نے اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا۔ شاہ اردن نے صدر زرداری سے ملاقات بھی کی۔ 2 ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ شاہ اردن نے گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز ہیڈ کوارٹرز اور ٹلہ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا۔ شاہ اردن نے مشترکہ فائر اینڈ مینوور مشق دیکھی۔ پاک سری لنکا ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کا مشن۔ تیسرے ون ڈے میں سری لنکا کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 46 اوورز میں 211 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان کی 212 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ حسیب اللہ 0 اور سلمان علی آغا 6 رنز پر چلتے بنے۔ فخر زمان 55 رنز پر پویلین لوٹے تو گزشتہ میچ کے سنچورین بابر اعظم بھی 34 رنز پر بولڈ ہو گئے۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ پارلیمنٹ جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی۔ آئین ججز کی مرضی کا نہیں ہوگا، آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں عدلیہ کا جب دل کرتا تھا سموٹو پر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی تھی، جب دل کرتا تھا حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لاچار کر دیتے تھے، جس کو دل کرتا تھا ہٹا دیں اور جس کو دل کرے لے آئیں۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ سیاسی استعفے ہیں، ان کے استعفے بھی سیاسی رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کی پہلی کاز لسٹ جاری۔ آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان اور جسٹس حسن اصغر رضوی کل سے مقدمات سنیں گے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی کل سے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ KPK کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب جو پالیسی قوانین بنیں گے وہ عوام کے حق میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں قانون میں کسی کو استثنا نہیں دیں گے، پالیسی محض عوام کے مفاد میں بنے گی۔ جامع پلان جلد مرتب کیا جائے گا، تمام پارلیمنٹیرین سے تجاویز لے رہے ہیں۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسل جاری۔ علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت۔ علیمہ خان کے نام منقولہ غیر منقولہ زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب۔ جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کورٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا۔ ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ۔ کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 230 سے 210 روپے تک جا پہنچی۔ فیصل آباد اور سکھر میں چینی 210 روپے فی کلو میں فروخت۔ اسلام آباد میں دکاندار چینی منمانی ریٹس پر فروخت کرنے لگے۔ لاہور میں چینی نایاب، کراچی میں چینی 180 سے 190 روپے فی کلو فروخت۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان۔ حکومتی وارننگ کام کر گئی۔ پنجاب کی 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی۔ کین کمشنر پنجاب نے کہا کہ آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے اور کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور اوورسیز پاکستانیز کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ محسن نقوی کا امیگریشن کاؤنٹر پر رش دیکھ کر ناراضگی کا اظہار۔ امیگریشن پروسیس جلد نمٹانے کا حکم۔ دونوں وزراء کی بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بات چیت۔ وفاقی وزیر صالح حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹڈ سٹیکرز چیک کیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا زیر تعمیر کریم آباد انڈر پاس کا دورہ۔ ترقیاتی کام کا جائزہ لیا۔ انڈر پاس پروجیکٹ پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ترقیاتی کام جلد مکمل ہونے سے عوام کا حکومت پر اعتماد بحال ہوگا۔
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद, राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौड़ की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब ज़मी बोस, भारतीय फौज को बरवक्त असलहा न मिलने की शिकायत आम। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का अपनी दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार, कहा कि हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। इस्लामाबाद का शहरी खुदकुश हमले की तहकीकात, सहूलतकार दर्जी का भाई कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ गया। बिलाल के भाई शाह मुनीर को गिरफ्तार किया गया था। बारूद से भरी जैकेट दर्जी के पास रखवाई गई थी। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में स्क्रैप गोदाम में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।